للناس حسنا واقيموا الصلاة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن العالم والمتعلم مر إذا على قرية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر کہتا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور اطلس و کمخاب کے پوشاک پر نازا نہ ہو. اطلس و کمخاب کے پوشاک پر نازا نہ ہو. اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اور شاعر آگے کہتا ہے کہ جو بھی پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، یا پھر اس کو یوں کہے کہ جو بھی پڑھے گا صاحب لولاک پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم، آج ہم آپ جس محفل میں شرکت کر رہے ہیں، عالی جناب خوشبودین صاحب کے والد گرامی مرحوم عبدالرزاق صاحب کو ان کی برسی کے موقع سے یہ محفل کا انعقاد ہے. اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا انہیں قبر میں کروٹ تو آرام و چین سکون فرما. آرام و چین کی نیند سے سونے کی توفیق سکون عطا فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اور ایسا کیوں نہیں ہو جس خاندان میں، جس گھر میں مولانا غلام سرور صاحب کی جیسی شخصیت موجود ہو، عالم دین موجود ہو. اسی لیے میں نے کہا، ایک حدیث پاک کی میں نے ایک جز پیش کیا ہے آپ کے سامنے کہ ان العالم والمتعلم مر اذا علی قریۃ. جب کوئی عالم دین اور وہ سنی یا متعلمہ علم نبویہ حاصل کرنے والا طالب علم ہو، جب اس کا قدم کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں پڑ جائے تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عالم دین کے قدم رکھنے کی برکت سے یا پھر طالب علم کی قدم رکھنے کی برکت سے رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے اس شہر کے، اس گاؤں کے، اس جگہ کے قبرستان سے 40 روز تک عذاب قبر اٹھا لیتا ہے. بولیے نا سبحان اللہ. کب بولے؟ کتنے دن تک؟ 40 روز تک. اور پھر یہ سونے پہ سہاگا کی بات ہے کہ یہ تو عالم کی بات ہے کہ وہ عالم ہو یا پھر متعلم ہو، پڑھنے والا بچہ ہو اور اس گاؤں میں قدم رکھ دے. اور جس گھر میں ہی عالم ہو، پھر اس کے قبر کا حال کیا ہوگا، اس گاؤں کے قبر کے حالات کیا ہوں گے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک شاعر کہتا ہے کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، ایک ہی قطرہ کافی ہے گر کچھ اثر کرے. کافی دیر سے نہ تو منقبت تقاریر آپ نے سماعت کی، اور پھر زیادہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے
تو انسان کے بونس بھی کرنے لگتا ہے. کچھ سنیں گے کہ بس صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے. آپ کے مشورے پہ میں شامل ہوں. آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ بولنے کی کوشش کروں گا. کیسا بولے؟ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ. اب یہ قرآن ہمیں مزاج تو دے دیتا ہے، ہر کلمہ گو انسان اس قرآن کو پڑھ تو لیتا ہے، اس آیات کو پڑھ تو لیتا ہے، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اس سے پھر کوسوں دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ یوں سمجھیں کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی نانا ہے، والدین ہے، اور جب یہ دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، کتابوں میں بات آتی ہے کہ مرنے والے شخص کو جو دنیا چھوڑا ہے، انتقال ہوا ہے، اسے جتنا جلدی ہو سکے قبر میں اتار دو. کیوں اتار دو؟ وجہ کہ آپ جیتے جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار نہ کر سکے، لیکن قبر میں وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ وقت آنے والا ہے، وہ لمحہ آنے والا ہے جس وقت کو چاہ کر کے بھی آپ زندگی میں نہیں حاصل کریں. وہ گھڑی آئے گی جب اللہ کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے روبرو ہوں گے. چہرہ دکھایا جائے گا، ایک چلمن صرف ہوگی، ایک ہلکی پردے کے انتظام ہوگا، اور اس جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس انسان کو دکھایا جائے گا. محدثین فرماتے ہیں کہ اسی کے تعلق سے جو قبر میں تیسرا سوال ہوگا وہ اسی کے تعلق سے ہوگا کہ ما تقول فی شان حق ھذا رجل، بتاؤ اس بندے کے بارے میں، اس مرد خدا کے بندے میں بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے. اب جو ایمان رکھتا ہوگا، جو کوشش میں رہتا ہوگا ٹھیک کہ کاش ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، جیتے جی تو میں ایسا نہ کر سکا، اب قبر کی گہرائیوں میں ہے، قبر کے گڈھے میں ہے، اس وقت اگر وہ چہرہ سامنے آئے گا اور پہچاننے کے لیے کہا جائے گا تو وہ انسان فوراً کہہ اٹھے گا کہ اے اللہ میں نے اسی لیے تو آپ دنیا سے یہاں تک کے سفر کیا ہے، اور فوراً کھڑے ہو کر کے کوشش کرے گا، پڑھتا ہوا نظر آئے گا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. اور جو غدار رسول ہو تو اس کو صرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک نہ دکھائی پڑ سکے. اب اسی لیے کہا گیا ہے کہ اولاد کو اچھی تربیت کرو. ایک بات اور کہ اولاد آپ کو کب یاد کرے؟ جب آپ اپنے والدین کو یاد کریں. بچے گویا کہ ہم لوگ مدرسے میں جب پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو بچے کو کوشش کرتے ہیں کہ بہت آسان لب و لہجے میں سمجھایا جائے، اور بچے کی ایک فطری عادت